علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم شعبان شهري ورمضان شهر الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ایک مرتبہ تمام حضرات محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجید. میرے محترم اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور پیارے پیارے اسلامی بچوں، اللہ رب العزت کا بے پناہ بے انتہا احسان و کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم سبوں کو ایک اہم فریضہ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اپنے پاک گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. مزید احسان و کرم یہ ہوا کہ ہم سبوں کو تھوڑی دیر دین کی بات کہنے سننے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ رب العزت سے دعا فرمائے اللہ رب العزت جو باتیں عمل کے لائن سے کہی جائے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ حضرات کو بخوبی معلوم ہے کہ ہمارے اوپر جو مہینہ سایہ فگن ہے وہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، اور اس کے بعد جو مہینہ آنے والا ہے اس سے تو سب واقف ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی رجب اور شعبان کے چاند دیکھتے فوراً یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکتیں عطا فرما اور ہم سب کو رمضان المبارک کے مہینے تک پہنچا. جو لوگ نہیں پڑھے وہ اب بھی پڑھ سکتے ہیں. ہر مہینے کے شروع میں الگ دعا پڑھتے ہیں، لیکن رجب اور شعبان کے چاند دیکھ کر کے اس دعا کا اہتمام کرتے تھے آپ سب. ہم امتیوں کو بھی چاہیے کہ اس دعا کا اہتمام کریں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان مہینوں کے اندر جو اعمال کرتے تھے ان اعمال کو ہم سب بھی کرنے والے بنیں، اس لیے کہ آنے والا جو مہینہ ہے وہ بہت ہی عظیم الشان مہینہ ہے، بہت ہی فضیلتوں والا مہینہ ہے، بہت ہی برکتوں والا مہینہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ شعبان شہری و رمضان شہر اللہ. شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. اور ایک جگہ فرمایا کہ رمضان بندوں کا. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اس کی فضیلت اس حدیث سے بھی واضح ہو جاتی ہے کہ اس مہینے کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف فرما رہے ہیں کہ شعبان میرا مہینہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر کثرت سے عبادات کرتے تھے، کثرت سے تلاوتیں کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے ذکر و اذکار کرتے تھے. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا
جو ہم سب کی ماں، پوری امت کی ماں ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ تو معصوم عن الخطا ہے، اور اگلا جو مہینہ آنے والا ہے اس میں تو آپ روزہ رکھیں گے ہی، عبادت کریں گے ہی، پھر اس مہینے میں اتنی کثرت سے کیوں کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر ایک رات آنے والی ہے، شب برات جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، اللہ رب العزت اس رات کے اندر تمام اعمال کو اللہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور بجٹ لکھا جاتا ہے، یعنی اسٹیٹمنٹ اور بجٹ، آئندہ سال کیا ہونا ہے، کس کی موت آنی ہے، کس کو کتنا رزق ملنا ہے، کس کو کتنی زندگی ملنا ہے، کس کے ساتھ فاقہ کشی ہوگی، ہر چیز اس دن لکھا جاتا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا جب موت کا فیصلہ لکھا جائے تو اس حال میں لکھا جائے کہ میں روزے سے ہوں، میں اعمال خیر کے ساتھ ہوں، تاکہ میرا فیصلہ بھی خیر والا فیصلہ لکھا جائے، فیصلہ خیر لکھا جائے۔ تو یہ ہم سبوں کو اور مومنوں کو بھی چاہیے کہ اس کی کثرت کریں، اور ہمارے جو اعمال اور ہمارا جو فیصلہ لکھا جائے موت کا فیصلہ وہ بھی خیر والا لکھا جائے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 15ویں شب میں، شب برات کی رات میں جنت البقیع جاتے ہیں۔ جنت البقیع جا کر کے وہاں جو مدفون ہے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ شب برات کے معنی ہی ہے براءت، یعنی گناہوں سے چھٹکارا، مغفرت کی رات، بخشش کی رات۔ اللہ رب العزت آسمانی دنیا پر سایہ فگن ہو جاتے ہیں اور ندا لگائی جاتی ہے، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا اس کی مغفرت کر دیا جائے، ہے کوئی مصیبت زدہ اس کی مصیبت کو دور کر دیا جائے، ہے کوئی غریب امیر کر دیا جائے اس کو، گویا کہ ہر طرح سے آوازیں لگائی جاتی ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، ہر مسلمان ہے، ہمیں چاہیے کہ ہر وقت ایسے اعمال کرے جس سے اللہ راضی ہو جائے، لیکن جن مہینوں کے اندر فضیلتیں ہیں ان میں کثرت سے کریں، کثرت سے عبادات کریں، کثرت سے تلاوت و اذکار کریں، اس لیے کہ اس مہینے کی فضیلت بہت بڑی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے عبادت کر رہے ہیں تو ہم ان کی امتی ہیں، ہمیں تو اور زیادہ کرنا چاہیے۔ یہ ہم سبوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دے کر کے گیا ہے، سبق دے کر کے گیا، سبق چھوڑ کر کے، تاکہ ہم اس راستے پر چل کر اپنے آپ کو کامیاب بنا سکیں، کامیاب ہو سکے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اس مہینے کے اندر جو 15ویں شب ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات اللہ رب العزت بنو قلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی مغفرت کرتے ہیں، لوگوں کی گناہوں کو بخشتے ہیں۔ اس کی بڑی فضیلت ہے، اس لیے اور یہ مہینہ رمضان المبارک کی تیاری کا مہینہ ہے، تاکہ جو آنے والا مہینہ ہے بہت ہی عظیم الشان مہینہ ہے، ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ ضائع نہ ہو جائے، تاکہ اس سے پہلے تیاری کر لیں۔ جو رکاوٹیں آنے والی ہو رمضان مبارک کے مہینے میں اس کو پہلے سے دور کر لیا جائے، تاکہ رمضان مبارک کے مہینے میں آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ صرف عبادت میں لگے رہیں گے، ذکر و اذکار میں لگے رہیں گے۔ پھر محترم بزرگ اور دوستو، لیکن ہوتا ایسا نہیں ہے، لوگ اس کا الٹا کرتے ہیں، سب سے زیادہ شاپنگ کرتے ہیں رمضان المبارک کے مہینے میں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں یہ رجب اور شعبان کا مہینہ رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھتے تھے، یہ ہم لوگوں کو درس دیا ہے کہ روزے رکھنے کی عادت پڑ جائے گی تو رمضان المبارک کا مہینہ جو محترم الشان مہینہ ہے اس کا روزہ رکھنا فرض ہے۔
تو اس کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں ہوگی، اس لیے کہ عادت سے پڑ جائے گی۔ رمضان کے بعد بہت سارے لوگ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ پانی پیتے تو سوچتے کہ ابھی روزے سے ہے، اس لیے کہ عادت لگی ہوئی ہوتی ہے۔ روزے کے حالت میں پانی پینا کھانا یہ سب ناجائز ہے، حرام ہے، اس لیے جب عادت پڑ جاتی ہے تو بعد میں بھی آدمی سوچتا کہ بھی روزے سے ہے، اس لیے روزے سے جب عادت لگ جائے گی تو جو فرائض ہے اس کو ادا کرنے میں آسانی ہوگی انشاءاللہ۔ اور ایک بات اور یاد رکھیں کہ ہم جتنے نوافل ادا کریں گے، چاہے نماز ہو یا اور بھی چیزیں ہوں، اس سے فرض ادا ہونے والا نہیں ہے، فرض کی ادائیگی الگ سے کرنی پڑے گی۔ جیسے ہمارے مسلمان بھائی رمضان المبارک میں بھی جاگتے ہیں، شب قدر میں اور شب برات کی رات میں جاگتے ہیں، تو اس کے اندر نوافل کثرت سے خوب پڑھتے ہیں، رات میں ذکر و اذکار عبادات کرتے ہیں، لیکن انہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے اوپر کتنے فرائض چھوٹا، ہم سے کتنے فرائض چھوٹا ہے، ہم نے فرض کو ادا نہیں کیا اور نوافل کو ترجیح دے رہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر جاگیں عبادت کریں تو اپنی جو فرائض ہم سے چھوٹ گیا ہے اس کو ادا کریں، قضا کر لیں۔ اس لیے کہ اگر نوافل کثرت سے پوری زندگی کرتے رہیں گے ادا، لیکن فرائض پر عمل نہیں کریں گے تو ہماری پکڑ ہو جائے گی۔ نوافل تو فرائض کے اندر جو نقص اور کمی رہ جاتی ہے اس کو پور کرنے کے لیے پہلے فرض ادا کرنا ہے، جو ہماری ذمہ داری میں ہے، فرض عین ہے، جس سے چھٹکارا نہیں ہے، جس کے بارے میں پوچھ ہوگی اللہ رب العزت کے، نوافل کے بارے میں نہیں۔ ہاں نوافل آپ کے ثواب میں بڑھوتری کا ذریعہ ہے، سنن جو ہے سنتیں آپ کے ثواب میں بڑھوتری کا ذریعہ ہے، لیکن فرائض کی اہمیت اور ہے، نوافل کی اہمیت اور ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، بہت سارے حضرات ایسے بھی ہیں گویا کہ وہ فرض نہیں پڑھ رہے، صرف نماز تراویح آ کر کے پڑھ رہے، تو اس کی تراویح پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ جب فرض کی اہمیت کو آپ نے نہیں سمجھا، صرف نوافل اور سنت کی اہمیت کو سمجھ رہے ہیں اور خوب رات میں جاگ رہے ہیں اور عبادت کر رہے ہیں، بہت سارے نمازیں پڑھ رہے ہیں، تو فرض ادا نہیں کیے تو اس کی آپ کی ہماری پکڑ ہو جائے۔ کان کھول کر سن لیں، سمجھ لیں کہ جو ہمارے اوپر فرائض ہے پہلے اس کی قضا کریں گے، پھر جو نوافل ہے اس کو پڑھیں گے۔ اور ماشاءاللہ جس پر کوئی قضا نہیں ہے، جس کی کوئی قضا نہیں نمازیں ہیں، وہ اپنے جو نوافل ہے وہ تہجد کے نماز اور علیحدہ سے جو نوافل چاہیں پڑھ سکتے ہیں، تلاوت قرآن کریم جتنا چاہے کر سکتے ہیں، ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، درود پاک کی کثرت کر سکتے ہیں۔ درود پاک کی بڑی فضیلت ہے، ایک مرتبہ جو شخص درود پاک پڑھتا ہے 10 رحمتیں اور 4 فائدے ہیں اس کے، 10 رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں اور 10 گناہ مٹا دیا جاتا ہے، 10 درجات بلند کر دیا جاتا ہے، 10 نیکیاں لکھا ہے۔ بڑی فضیلت ہے درود پاک کی، اب کیوں نہ پڑھیں لوگ درود پاک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے لیے، اس ناکارہ اور گناہگار مسلمانوں کے لیے رات بھر جاگ کر کی اور اپنی امت کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ اور کل قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سارے لوگ نفسی 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 کہہ رہے ہوں گے، ہم سب کے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتی امتی کہہ رہے ہیں، قربان جائیں گے اور ان سے محبت کا اظہار بھی کریں، دل سے محبت کریں، کثرت سے ان پر درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کو اچھی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے احکام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جس سے اللہ خوش ہوتا ہے، ہم سب کا رب خوش ہوتا ہے، ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس سے ناراض ہوتا ہے ایسے کام سے ہم سب کی بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔